امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی ملاقات کے بعد مارکو روبیو نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ کہا کہ وہ امریکی صدر کی جانب سے غزہ کے امن منصوبے میں پاکستان کی معاونت اور بورڈ آف پیس میں شمولیت پر پاکستان کو سراہتے ہیں۔ بتایا کہ ملاقات میں اسٹریٹجک تعلقات، کمیاب معدنیات، ڈیولپمنٹ اور انسداد دہشت گردی کے امور پر بات ہوئی۔ The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. And to achieve long-lasting peace, it is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. غزہ میں پائیدار امن ہمارا مشن ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست امن کے لیے ناگزیر ہے۔ غزہ میں امن قائم کرنا آپ کی بہت بڑی کامیابی اور میراث ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس سے خطاب۔ تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی، پاک بھارت جنگ بندی سے ہزاروں قیمتی جانیں بچیں۔ صدر ٹرمپ نے جنوب ایشیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ وزیر اعظم کی بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ بحرین کے فرمانروا، آذربائیجان، ازبکستان، قازقستان اور انڈونیشیا کے سربراہان صدور سے اہم ملاقاتیں، عالمی امور پر گفتگو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے لیے 10 سے 15 دن کا الٹیمیٹم جاری کر دیا، دوبارہ دہرا دیا۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کا خیال ہے کہ ڈیل کے لیے یہ کافی وقت ہوگا، کہ ایران کو کسی نہ کسی طرح معاہدہ کرنا ہی ہوگا۔ صدر ٹرمپ گزشتہ روز بورڈ آف پیس اجلاس میں ایران کو خبردار کر چکے کہ اسے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک معاہدہ کرنا ہوگا، ورنہ بہت بری چیزیں ہوں گی، اور اس کے لیے 10 سے 15 دن کی مہلت مقرر کی۔ ایران کا اقوام متحدہ کے سربراہ کو خط واضح کیا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے فوجی جارحیت کا حقیقی خطرہ ہے۔ بتایا کہ ایران کشیدگی جنگ نہیں چاہتا، نہ ہی جنگ کا آغاز کرے گا۔ خط ایسے وقت بھیجا گیا ہے جب امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ایران کے خلاف محدود فوجی حملے پر غور کر رہے ہیں۔ مقصد ایران کو جوہری معاہدہ پر مجبور کرنا ہے۔ ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو حملے کو وسیع جنگ تک بڑھانے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کو خط میں ایران نے خبردار کیا کہ اگر حملہ ہوا تو بھرپور اور مناسب جواب دیا جائے گا، دشمن کے اڈے، سہولیات اور اثاثے نشانہ بنائے جائیں گے۔ برطانیہ نے ایران کے خلاف اپنے فوجی اڈے امریکہ کو دینے سے انکار کر دیا۔ برطانوی جریدے کے مطابق فیصلے سے واشنگٹن اور لندن کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران پر کسی بھی نئے امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے، روس نے خبردار کر دیا۔ روسی وزیر سرگئی لاوروف نے کہا کہ خطے میں عرب ممالک اور خلیجی ریاستوں سمیت کوئی بھی کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ سب سمجھتے ہیں کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ Prime Minister Sharif, I like this man of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister, and he said in front of our Chief of Staff, Susie Wiles, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement. I said 25 million lives, could have been much more actually. پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے مار گرائے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف ایک بار پھر پاکستان کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ کہا وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عظیم جنرل، عظیم فیلڈ مارشل اور عظیم شخصیت ہیں۔ فیلڈ مارشل ٹف اور اچھے فائٹر ہیں، انہیں ٹف فائٹرز پسند ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان بھارت جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی جنگ شدت اختیار کر رہی تھی۔ ہم نے اپنے کردار کو ادا کرتے ہوئے پاک بھارت جنگ رکوائی۔ جنگ کے دوران دونوں ملکوں کو بتا دیا کہ لڑائی نہ روکی تو 200% ٹیرف لگائیں گے، تجارتی معاہدے نہیں کریں گے۔ تب دونوں ملکوں نے لڑائی بند کی۔
جنگ کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے قریبی تعلقات قائم ہوئے، جنہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے جنگ روک کر 25 ملین زندگیاں بچائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا۔ بورڈ آف پیس میں پاکستان کو بڑی پذیرائی ملی۔ پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم ملک کے طور پر سامنے آیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اور کہتے ہیں یہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے کہ پاکستان کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے۔ پہلے پاکستان تنہائی کا شکار تھا، اب ہر عالمی معاملے پر اہم پلیئر بن کر ابھر رہا ہے۔ جب قیادت ایماندار ہو تو اس کا نتیجہ ہمیشہ مثبت نکلتا ہے۔ بولے وزیر اعظم نے فلسطینیوں کو مقدمہ لڑا۔ وزیر اعظم ہر فورم پر فلسطین کی بات کرتے رہے ہیں۔ پاکستان میں غربت بڑھ کر 28.8% ہو گئی۔ 6 سال کے دوران غربت میں تقریباً 6.9% کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2018-19 میں غربت کی شرح 21.9% تھی۔ جنگ اور دلیز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق صوبائی سطح پر بھی غربت کے گراف میں تیزی دیکھی گئی، جس سے خاص طور پر پنجاب اور سندھ شدید متاثر ہوئے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کی شرائط، کووڈ اور سیلاب نے پاکستانی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ IMF کے جائزہ مشن کی آمد سے عین پہلے غربت سے متعلق تشویشناک اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس تقریباً 2000 پوائنٹس اوپر گیا۔ کچھ دیر مثبت رہنے کے بعد ٹریڈنگ میں پھر مندی۔ انڈیکس میں 2400 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی، اب خسارہ کم ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف ایگزیکٹو آفیسر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی معاشی شراکت داری بڑھانے اور نجی اداروں کے مشترکہ منصوبے متحرک کرنے پر DFC کی تعریف۔ شہباز شریف نے کہا کہ DFC توانائی، کانکنی، معدنیات، زراعت اور IT کے منصوبوں کے لیے فائنینسنگ بڑھائے۔ پاکستان نے DFC کو اپریل میں اسلام آباد سے معدنیات کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ بینجامن بلیک نے DFC کی اسٹریٹجک اقدامات، ترجیحات اور پاکستان میں متوقع پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ ذاتی معالجین اور PTI کی نمائندگی کرنے والے ڈاکٹرز کے اظہار اطمینان کے باوجود بانی PTI کے حالیہ طبی معائنے اور علاج کو دانستہ طور پر سیاسی تنازعہ بنایا گیا۔ دنیز کیریٹن انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI اور پارلیمنٹ کے تمام ارکان نے نجی محفلوں میں صورتحال کو تسلی بخش قرار دیا۔ ڈاکٹر آصف یوسف نے بانی PTI کے اہل خانہ کی جانب سے معالجین کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا، یقین دہانی کرائی کہ آئندہ طبی انتظامات پر تنقید نہیں کی جائے گی۔ اگلے روز ڈاکٹر آصف یوسف کے ویڈیو پیغام سے معاملہ ڈرامائی رخ اختیار کر گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بعض تفصیلات کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ تردید، کیونکہ انہوں نے بانی PTI کو خود نہیں دیکھا۔ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ سابق وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان نے ڈاکٹروں اور اپوزیشن قیادت سے سخت موقف برقرار رکھنے پر زور دیا۔ بعض رہنماؤں نے طبی نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا تو یہ بات بھی انہیں ناگوار گزری۔ بانی PTI کی جانب سے ڈیل مسترد کرنے کی بات 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے کہی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی جنس کے پروگرام آج شہزیب خان زادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا بانی PTI 24 نومبر کے احتجاج کے دوران ضد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ PTI کی جانب سے علامہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو اختیارات دینے کی بات بھی بے معنی ہے۔ ان دونوں کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ اچکزئی سے کہا تھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کر لیں، انہوں نے نہیں کی۔ ہم نے تو استحکام پاکستان میثاق کی پیشکش کی تھی۔ بانی PTI کی آنکھ کے معائنے کے لیے شوکت خانم اسپتال کے CMO آصف یوسف نے آنکھ کی اندرونی جھلی یا ریٹینا کے 3 ماہرین کے نام دیے تھے۔ ذرائع کے مطابق تینوں ڈاکٹرز کے نام PTI کے رہنما سلمان اکرم راجہ کو دیے گئے، لیکن تینوں میں سے کسی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہ ملی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام ڈاکٹر آصف یوسف سے پوچھ کر ہی ہم نے دیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بانی PTI چند ہفتے پہلے دیوار پر لگی گھڑی نہ دیکھ سکتے تھے۔ ڈاکٹرز نے یہ بھی بتایا کہ بعد میں ہونے والی ملاقات میں بانی PTI نے کہا کہ گھڑی نظر آ رہی ہے، بلکہ گھڑی کی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ بانی PTI کی نظر میں حیرت انگیز بہتری ہوئی ہے۔
لکی مربت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے دھماکے میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ 16 فروری کو باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والا دہشت گرد بھی افغان شہری نکلا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق صوبہ بلخ کا رہائشی احمد عرف قاری عبداللہ ابو ذر طالبان کی اسپیشل فورسز کا بھی حصہ رہ چکا۔ باجوڑ میں سیکورٹی پوسٹ پر خودکش حملے میں 11 سیکورٹی اہلکار اور 2 معصوم شہری بھی شہید ہوئے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی مکمل سرپرستی اور سہولت کاری کا واضح ثبوت ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف سیکورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن۔ حکام کے مطابق پولیس، رینجرز، CTD اور انٹیلیجنس اداروں کے 2000 سے زائد اہلکاروں نے آپریشن میں حصہ لیا، گھروں کی تلاشی لی، مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی نشاندہی، دستاویز کی جانچ اور مرحلہ وار قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ کراچی سولجر بازار میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے سے زمین بوس ہونے والی عمارت کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں قتل بالسبب، املاک کا نقصان، غفلت، لاپرواہی اور دیگر دفعات شامل ہیں۔ واقعے میں جاں بحق 3 بہنوں کی میتیں ٹنڈو محمد خان پہنچا دی گئیں، آج تدفین کی جائے گی۔ مرنے والی لڑکیوں کا والد کراچی میں رکشہ چلاتا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں 3 منزلہ عمارت گرنے سے بچوں اور خواتین سمیت 16 افراد جاں بحق، 14 افراد زخمی ہوئے تھے۔ عمارت گرنے کے واقعے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ لیکیج سے دھماکہ 3:47 پر ہوا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر محی الدین وانی کا قومی ٹیم کے کپتان اماد بٹ پر پابندی ختم کرنے کا اعلان۔ محی الدین وانی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا، کہا تمام فیصلے شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ انتظامی امور فیڈریشن سنبھالے گی اور کھلاڑی سے ٹریننگ اور میچز پر توجہ دیں گے۔ پرو لیگ میں پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے ناقص انتظامات کے بعد ہاکی فیڈریشن میں تنازعات شروع ہو گئے تھے۔ ناقص انتظامات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم نے ہاکی فیڈریشن پر ایڈ ہاک صدر لگایا ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کی تیاریوں کے لیے پاکستان ٹیم آج شام پریکٹس کرے گی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم دوپہر میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان سپر 8 مرحلے کا میچ کل کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے آخری گروپ میچ میں آج عمان اور آسٹریلیا شام 6:30 بجے مد مقابل ہوں گے۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ سری لنکا کے وزیر کھیل سنیل کمارا کا چیئرمین PCB محسن نقوی سے تشکر کا اظہار، کہا میچ دیکھنے کے لیے سری لنکا آنے پر وہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کا کولمبو آنا اس امر کا اظہار ہے کہ سری لنکا ایک محفوظ ملک ہے۔ محسن نقوی ہمارے ملک کی سلامتی اور سماجی ترقی پر اعتماد کرتے ہیں۔ لاہور میں اسموگ کنٹرول کے لیے 3 ارب روپے سے 30 نئے فاگ کیننز الیکٹرک ٹرکس پر نصب کرنے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں اگلے اسموگ سیزن سے قبل لاہور سے صنعتوں کی مرحلہ وار منتقلی، پلاسٹک فری زونیفیکیشن اور 2 اور 3 ویلرز کی جگہ E11 سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سپر اسٹیشن کے ذریعے فضائی آلودگی کے ذرائع کی ریئل ٹائم نشاندہی ممکن ہوگی۔ چین کی تعاون سے 1 City 1 پالیسی ماڈل کے تحت جدید ایئر کوالٹی گورننس نافذ ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیراوالا گیٹ اور ٹکسالی گیٹ پروجیکٹس پر حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت پر عدالت نے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کو باقاعدہ توہین عدالت کا نوٹس کر دیا۔ لاء افسران اور ممبر کمیشن سے رپورٹس طلب۔ ممبر جوڈیشل واٹر کمیشن نے کہا کہ اجلاس میں PHA کا کوئی نمائندہ شریک نہیں ہوا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ PHA کا رویہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے پھر پروجیکٹس بھی رکے رہیں گے۔ VC پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے تحریری جواب جمع کرایا گیا۔ وکیل پنجاب یونیورسٹی نے موقف اپنایا کہ VC کہتے ہیں کہ انہیں درخت کٹوانے کا اختیار ہے۔ سماعت 27 فروری تک ملتوی۔
سندھ اسمبلی پر دھرنا اور ہنگامہ آرائی کیس میں جماعت اسلامی کی گرفتار 30 کارکنان کی ضمانت منظور انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزمان کو فی کس 30,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم تمام ملزمان کو ہفتے کی شب گرفتار کیا گیا تھا ملزمان جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا گوادر کی موجودہ سیٹلمنٹ منسوخ کرنے کی قرارداد پیش کی جائے گی صوبائی قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کے حوالے سے بھی قرارداد پیش کی جائے گی سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی عدم فراہمی پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا بنو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان اپر کے 4 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق محکمہ صحت کے مطابق 23 اضلاع میں پولیو وائرس سے متعلق 34 ماحولیاتی نمونے حاصل کیے گئے بیشتر اضلاع کے ماحولیاتی نمونے پولیو وائرس کے لیے منفی قرار محکمہ صحت کی اپریل میں انسداد پولیو مہم کے لیے پیش کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت اسلام آباد میں ڈالفن اسکواڈ کے اہلکاروں کا میاں بیوی پر تشدد ویڈیو سامنے آ گئی اہلکار نے شہری اور اس کی بیوی کو FH میں ان کے گھر کے باہر روکا شناختی کارڈ چیک کرنے پر تلخ کلامی ہوئی آج اسلام آباد نے تشدد میں ملوث پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا لاہور کے علاقے نیشنل کالونی میں واقع فیکٹری کے مالک کو 5 لاکھ روپے بھتے کی پرچی موصول نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج ملزم گرفتار نہ ہو سکا واقعے کی تحقیق کہیں بونگ پایا کہیں نہاری کلچے مرغ چھولے تو کہیں حلیم ملک بھر میں شہریوں نے ذائقہ دار کھانوں سے دوسری سحری کر لی چائے پراٹھا انڈا پراٹھا آلو پراٹھا میٹھے دہی سے بھری سحری کسی نے لسی پی تو کسی نے گرما گرم چائے کا لطف اٹھایا ریستورانوں کی رونقیں بڑھ گئیں دوستوں عزیزوں کے لیے کسی نے پارسل کروائے تو کسی نے ریستوران میں بیٹھ کر ہی کھانا انجوائے کیا میں ادھر ہڑیسہ کھانے کے لیے آیا ہوں تو کیونکہ ہم گجرانوالہ کے لوگ ہیں ہم جو ہے پہلے دن سے اپنا آغاز ہی ہم نے سحری کا آغاز ہی ادھر سے کیا ہے علی پور چٹا سے آئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اسپیشل سحری کرنے کے لیے اور یہاں پہ ہم نے مرغ چنے اور ساتھ ہریسہ کھایا ہے بہت مزیدار تھا کیلا پہلے ہم 100 روپے لیتے تھے اب 170 روپے درجن دے رہے ہیں اور سارے فروٹوں پہ ریٹ آسمانوں پہ پہنچ گئے 500 کلو مل رہا تھا 150 روپے آج مل رہا ہے 250 روپے اور کیلا پرسوں مل رہا تھا 150 روپے آج کیلا مل رہا ہے 210 روپے جس پل کا ہم نے پتہ کیا ہے تو وہ آگے سے 300 350 250 500 روپے تک فی کلو فی درجن ان کی قیمت ہے فروٹ جو ہے نا آسمان سے باتیں کر رہی ہے پہلے جو مالٹا جو ہے نا 100 روپے کا وہ درجن ملتا تھا ابھی 200 کا ہو گیا ہے رمضان شروع ہوتے ہی پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے سکر کی فروٹ منڈی میں پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ 100 روپے درجن ملنے والے کیلے 170 سے 180 روپے تک فروخت ہونے لگے کینوں کی قیمت 150 سے 250 تک پہنچ گئی کرک میں بھی پھلوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ شہریوں کا کہنا ہے کہ افطاری میں کھانے والے پھل قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں انڈونیشیا مراکش قازقستان کوسوو البانیا بین الاقوامی استحکام فورس کے لیے فوجی دستے غزہ بھیجیں گے انڈونیشیا نے ISF کے ڈیپٹی کمانڈر کی پوزیشن قبول کر لی مصر اور اردن پولیس کو تربیت دیں گے غزہ کے لیے بین الاقوامی سیکیورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل جیسپر جیفرز کی بریفنگ آرمی بورڈ کے نمائندے نکولے مینڈلوو نے بتایا کہ نئی عبوری فلسطینی پولیس فورس کے لیے 2000 فلسطینیوں نے درخواست دے دی ہے 56 فلسطینی صحافیوں کو اسرائیلی حکام نے جیلوں میں تشدد کا نشانہ بنایا کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ 17 فلسطینی صحافیوں کو جنسی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا CPJ کی رپورٹ میں فلسطینی صحافی احمد عبدالعال پر مظالم کا خصوصی ذکر 5 دن تک عبدالعال کو قید میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھا گیا صحافی احمد عبدالعال جب بے ہوش ہو جاتے تو بجلی کا جھٹکا لگا کر انہیں ہوش میں لایا جاتا کم سنوں سے جنسی درندگیوں میں ملوث جیفری ایپسٹین کو پیشکش کی گئی تھی کہ وہ امریکی وزارت دفاع کے ادارے پینٹاگون اور FBI کی عمارت خرید لے عمارت کی فروخت کے لیے قیمت $116 ملین تجویز کی گئی عمارت بیچی جاتی تو جیفری ایپسٹین امریکہ کی سرکاری عمارت کا مالک بن جاتا
اسرائیل کے مبینہ جاسوس سے متعلق امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری دستاویز میں مزید سنسنی خیز انکشافات۔ ایک ای میل میں ایف بی آئی کے مخبر نے ایپسٹین کو موساد کا ایجنٹ قرار دیا تھا۔ ایپسٹین سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود براک سے قریبی تعلقات میں تھا اور انہی کے زیر نگرانی جاسوس کی تربیت حاصل کی تھی۔ ایہود باراک 2013 سے 17 کے دوران 30 مرتبہ ایپسٹین کے نیویارک مینشن آیا تھا۔ برطانیہ کے بادشاہ شاہ چارلز کے بھائی اینڈریو کو 12 گھنٹے بعد رہائی مل گئی۔ کم دنوں سے جنسی تعلقات کے بدنام زمانہ مجرم جیفری ایپسٹین کو خفیہ سرکاری دستاویز کی فراہمی کے شبے میں اینڈریو کو ان کی سالگرہ کی صبح گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اینڈریو کو عام شخص کی طرح جیل میں رکھا گیا۔ وہ حالیہ دور پہ گرفتار ہونے والے برطانیہ کے پہلے شاہی فرد ہیں۔ شاہی خاندان کا رکن ہونے کے باوجود اینڈریو کو قانونی کارروائی یا جیل جانے سے بچنے کے لیے کوئی استثنا نہیں ملا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اینڈریو کی گرفتاری سے قابل بادشاہ یا بکنگم پیلس کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ شاہ چارلز نے کہا کہ اینڈریو کی پبلک آفس میں بد انتظامی کے معاملے پر گہری تشویش ہے۔ معاملے کی مکمل اور منصفانہ طریقے سے تحقیق ہونی چاہیے۔ قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا۔ اینڈریو کی گرفتاری پر امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا کہ شاہی خاندان کے لیے یہ بہت بری صورتحال ہے۔ رمضان میں جیو ٹی وی کر رہا ہے اپنے ناظرین کی مسکراہٹوں کا اہتمام۔ ہر شام ہوں گے نئے مہمان تابش ہاشمی کے ساتھ شیف سمیرہ کے ذائقہ دار نئی ریسیپیز کے ساتھ آپ سجیں گے افطار کے دسترخوان، جن کی معاونت کریں گے جیو کے اینکر مبشر ہاشمی۔ رمضان میں کھانا منع ہے شام 4 بجے اور ہنسنا منع ہے شام 4:30 پر۔ دیکھیے صرف جیو پر کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی نئی قسط میں پاکیزہ کے لیے انصاف کی راہ مزید کٹھن۔ قسط میں دکھایا گیا کہ اصغر اپنی بہن کے ساتھ ڈھال بن کر کھڑا ہے اور قانونی کارروائی میں بھرپور معاونت کر رہا ہے، لیکن نظام کی پیچیدگیاں، قانونی تقاضے، بیوروکریٹی رکاوٹیں پاکیزہ کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہیں۔ کیا یہ نظام سچ کا ساتھ دے گا؟ کیا پاکیزہ کو انصاف ملے گا؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے رات ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ہر بدھ اور جمعرات رات 8 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔ اور دلکش آواز، منفرد انداز، صوفی گائیکی لیجنڈ گلوکار آبدہ پروین آج اپنی سالگرہ منا رہی ہیں۔